صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الفتحي الهاشمي وابتدي اتهامين محبوب رب المغربين والمشرقين وارث كعبة القوسين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتصبين الذين أظهر الله عنهم الرجس وسخرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم. ایک بلند ترین صلوات دیگر محمد و آل محمد. معصوم کا ارشاد گرامی ان الحب هو الدین والدین هو الحب. کہ بے شک دین محبت ہے اور محبت بھی دین ہے. محبت دین کی بنیادی اجزاء میں سے ایک چیز ہے. یقیناً جب تک انسان کے دل میں محبت نہ ہو اس کے اعمال میں خلوص کا آنا مشکل ہے. جب تک انسان کا دل کسی چیز کی طرف راغب نہ ہو تب تک انسان اپنے اعمال میں مخلص نہیں ہو سکتا. عمل کا اخلاص عمل کے مخلص ہونے کی بنیاد محبت. ان الحب هو الدین. محبت دین ہے والدین هو الحب اور دین محبت. محبت ایک قلبی کھچاؤ ایک درونی کشش اسے کہتے ہیں محبت. اور اگر ہم ذرا بدل میرے ساتھ چلیں تو میں کچھ عرض کروں. ایک قلبی کھنچاؤ اور
جب تک یہ کشش، یہ کھچاؤ انسان کے ساتھ نہیں ہوگا، میں نے بیان کیا کہ انسان کا مخلص ہونا مشکل ہے۔ اس کی مثال اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھنا چاہیں، ایک صلوات پڑھیے مل جل کر۔ آپ حضرات اگر اس طرف آ جائیں تو مجھے اور آسانی ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات اس طرف آ جائیں۔ اور ایک بلند ترین صلوات مل جل کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب تک یہ کھچاؤ، یہ اندرونی کشش نہیں ہوگی، انسان کا مخلص ہونا مشکل ہے۔ اس کی مثال اگر آپ معاشرے میں دیکھنا چاہیں، ہمارے ماحول میں دیکھنا چاہیں، تو محبت کی مثال میں ایک سامنے کی مثال پیش کروں۔ جس طریقے سے بھوک، کھانا کی بھوک، انسان کو جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر بھوکا ہو، لاکھ زبان سے کہے میں بھوکا نہیں ہوں، لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ وہ بھوکا ہے۔ اسی کے برعکس انسان اگر سیراب ہو، لاکھ زبان سے کہے کہ میں سیراب نہیں ہوں، بھوکا ہوں، لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ اس کے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ یا اور ایک قدم آگے بڑھ جائیے، آپ لاکھ بھوک بھوک کہتے رہیے، اگر میں سیراب ہوں تو مجھے بھوک نہیں لگ سکتی۔ متوجہ رہیں، آپ کچھ دیر میرے ساتھ چلیں۔ آپ لاکھ بھوک بھوک کہتے رہیے، آپ لاکھ کہتے رہیے کہ قبلہ آپ کو بھوک لگی ہے، لیکن اگر میں سیراب ہوں تو میرا دل کہے گا کہ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی ہے۔ اور اسی کو برعکس کر لیجئے، اگر مجھے بھوک لگی ہے تو لاکھ پوری دنیا کہتی رہے کہ آپ سیراب ہیں، لیکن میرا دل اسے نہیں مانے گا۔ آپ متوجہ ہوئے انسان بھوک کے سلسلے میں کتنا مخلص ہے؟ سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے تب بھی دل کی بات نہیں ماننے والا۔ دل جو کہے گا انسان اسے مانے گا۔ دل کہہ رہا ہے بھوک ہے، سارا زمانہ کہہ دے سیراب ہیں، لیکن نہیں مانے گا دل۔ بے نہیں، یہی محبت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوگی تب تک انسان کا مخلص ہونا مشکل ہے۔ اور سارا زمانہ کہتا رہے، لیکن دل اگر محبت کی طرف راغب ہے، دل میں اگر وہ کھچاؤ پایا جاتا ہے تو پھر انسان کسی اور کی نہیں سننے والا۔ ایک ماں کام کرتے کرتے اس کا بچہ اس کے سامنے سے اوجھل ہو جائے، دکھائی نہ دے، کچھ دیر گزرے گا، کام کرتے کرتے اچانک وہ ماں کھڑی ہو جائے گی، پوچھے گی میرا بچہ کہاں گیا؟ اب زمانہ لاکھ کہتا رہے کہ یہیں کہیں ہوگا، لیکن اس کے دل کو قرار نہیں آنے والا۔ کیا ہو گیا آخر اس ماں کو؟ کچھ دیر پہلے تو یہ ابھی اپنے کام میں مصروف تھی، پھر اچانک یہ کیا ہو گیا؟ لاکھ زمانہ کہتے رہے نہیں یہیں کہیں ہوگا، لیکن وہ نکل جائے گی، گھر میں چاروں طرف دیکھے گی، گھر کے باہر دیکھے گی، اس طرف اس طرف۔ کیوں؟ یہ کون سی چیز ہے جو اس ماں کو پریشان کر رہی ہے؟ یہ ہے محبت جو اس ماں کو پریشان کر رہی ہے۔ بھول جائے گی اپنا سارا کام، وہ کیا کر رہی تھی، پھر وہ اپنے بچے کی تلاش میں نکل جائے گی۔ متوجہ رہیے آپ۔ خداوند عالم نے جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی، یا داؤد حببنی وَأَحْبِبْنِي إِلَىٰ خَلْقِي، اے داؤد تم مجھ سے محبت کرو، وَأَحْبِبْنِي إِلَىٰ خَلْقِي، اور میرے بندوں کو بھی مجھ سے محبت کرنا بتاؤ۔ آپ متوجہ ہیں؟ تم
مجھ سے محبت کرو اور میرے بندوں کو بھی میری محبت کی طرف راغب کرو، انہیں بھی کہو کہ وہ بھی مجھ سے محبت کریں۔ جناب داؤد نے جواب دیا، بار الہ انی احبک، بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن کیف یحببک الی خلقک، لیکن تیرے بندوں کو کیسے میں تیرا محب بنا دوں؟ تو خدا نے پھر وہی کی، کیا فرمایا؟ خدا نے جناب داؤد سے فرمایا اذکر ایاضی عندہم، تم میرے بندوں کے سامنے میری نعمت کا ذکر کرو۔ کیوں؟ کیا ہوگا اس سے؟ فَإِنَّا إِذَا ذَكَرْتَ لَهُمْ ذَلِكَ أَحُبُّونِي، جب تم میرے بندوں کے سامنے میری نعمت کا ذکر کرو گے تو وہ مجھ سے محبت کریں گے، وہ میرے محب بن جائیں گے۔ خدا آپ نے دیکھا، خدا کو بھی پسند ہے محبت، کہ اس کے بندے اس سے محبت کریں، اس کے بندے اس سے محبت کریں۔ محبت ایک بہت بہترین شے کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے آج کے زمانے میں یہ لفظ بدنام ہو گیا، لیکن یہ ایک بہت عظیم شے کا نام ہے محبت۔ کیوں؟ اس لیے اب ہمارے معاشرے میں چند لوگ ایسے ملیں گے کہ جو اس محبت کو مادیات، اولاد، مال، گھر بار صرف انہی تک محدود رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں زمانے میں جو اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کے آگے نکل جاتے ہیں۔ پروردگار کو بھی پسند ہے کہ یہ زمانہ میرا محب بنے، میرے بندے میرے چاہنے والے بن جائیں، میرے بندے مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ فرش عزا بچھ گئی، آپ سب یہاں پر جمع ہو گئے، ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ یہاں پر تشریف فرمائیں۔ اتنی مقدمہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، ایسے دل پر ہاتھ رکھیے اور اپنے دل سے سوال کیجئے، کون سی شے ہے جو آپ کو اس فرش پر لائی ہے؟ کون سی شے ہے جو آپ کو اس فرش پر لائی ہے؟ کسی نے آپ کو دعوت نامہ دیا تھا؟ کسی نے آپ کو انویٹیشن کارڈ بھیجا تھا؟ کہ نہیں، یہ محبت ہے جو ہمیں اس فرش پر لے آئی ہے۔ کیا ہوا؟ کل تک تو یہاں اتنے لوگ موجود نہیں تھے، پھر آج یہ اچانک کیوں جمع ہو گئے؟ کہا نہیں، اس کی وجہ ہے۔ کیا وجہ؟ کہا کل فلک پر ایک چاند نمودار ہوا اور اس چاند نے اس موجود محبت میں ابھار کیا، اس موجود محبت کو ابھارا اس چاند نے، اس لیے یہ مجمع جمع ہو گیا یہاں پر۔ تو میں نے بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محبت کو اپنے مال اولاد تک محدود رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جو اس سے اور آگے نکل جاتے ہیں، اور محبت اس وقت بلند ہوتی ہے جب محبوب بلند ہو۔ آپ ذرا بیدار ہو جائیں تو میں کچھ عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھیے مل جل کر محمد وال محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے مل جل کر۔ تو کچھ لوگ اپنے مال اولاد تک محدود رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور محبت اسی وقت بلند ہوتی ہے جب محبوب بلند ہوتا ہے۔ جتنا محبوب بلند ہوگا اتنی محبت بلند ہوگی۔ بس آ گیا میں اس مرحلے پر جو بیان کرنے کے لیے میں نے مقدمہ بیان کیا۔ محبت جتنی بلند ہوگی جس قدر محبوب بلند ہوگا۔ اگر محبوب بے دین ہوگا تو محبت بھی بے دین ہوگی، اگر محبوب دیندار ہوگا تو محبت بھی پھر دیندار ہوگی۔ دینداروں میں بھی آ جائیے تو اگر محبت محبوب کے اختیارات اگر کسی ایک جگہ سے مخصوص ہوں گے تو محبت بھی اسی ایک جگہ سے مخصوص ہوگی، لیکن اگر محبوب ایسا ہو کہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے تو پھر محبت بھی اتنی عظیم ہوگی۔ اگر محبوب فانی ہوگا تو محبت بھی فانی، اگر محبوب لا فانی، بیدار ہو جائیں آپ، اگر محبوب لا فانی تو محبت بھی لا فانی۔ تو جیسے جیسے محبوب کا مرتبہ بلند ویسے ویسے محبت کا مرتبہ بلند۔
محبت کب بلند ہوگی؟ جب محبوب بلند ہوگا. جتنا محبوب بلند ہوگا اتنی آپ کی محبت بلند ہوگی. کون ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت مٹی میں مل جائے؟ کون ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت 2-4 دن میں ختم ہو جائے؟ نہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت باقی رہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت میں دوام ہو. ہر شخص اپنی محبت کی بقا چاہتا ہے. تو کیوں نہ ایسے محبوب کو چنا جائے جو خود بھی باقی رہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جو خود بھی باقی رہے، ساتھ ساتھ محبت کو بھی باقی رکھے. اے دنیا کے لوگوں سے محبت کرنے والوں، کیوں نہ اس شخص سے محبت کرو کہ جس کے اختیارات دنیا تک نہیں، دنیا کے بعد آخرت تک بھی ہیں. کیوں نہ اس شخص سے محبت کی جائے جو صرف فرش والوں کا حاکم نہیں، جس کی حکومت میں عرش کے نگہبان بھی ہے. تو محبت جتنی بلند، محبوب جتنا بلند، اتنی محبت بلند. محبت بڑی تو محبوب بڑا تو محبت بھی بلند ہو گئی. تو اب انسان اسے ڈھونڈے اپنا محبوب کہ جو خود معتبر ہو، جو خود اعلیٰ ہو، جو خود بلند ہو، تاکہ محبت باقی رہے، تاکہ محبت میں پھر خلوص آ جائے. جب یہ محبوب بلند ہوگا تو محبت بھی بلند ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیے مل جل کر آپ. آج کی یہ پہلی گفتگو ہے، انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور پر ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا. تو میں نے بیان کیا کہ انسان ایسے کو محبوب بنائے کہ جو خود بلند ہو، خود با فضیلت ہو. تمہاری محبت مٹی میں مل جائے گی اگر تم مٹی والوں سے محبت کرو گے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تمہاری محبت مٹی میں مل جائے گی اگر تم مٹی والوں سے محبت کرو گے. مٹی والوں سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ محبت بھی مٹی ہو جائے گی. تمہاری محبت مٹی میں بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مٹی والوں سے محبت کی. ہماری محبت کبھی مٹی میں نہیں مل سکتی، اس لیے کہ جس کا محبوب خود ابو تراب ہو، اس کی محبت مٹی میں کیا ملے گی؟ تو اگر محبت کرنی ہے تو بادشاہوں سے کرو، غلاموں سے محبت کر کے کیا ملے گا؟